السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین ثم آمین۔ سورة الحجر آیہ نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ فی جنات وعیون، وائس ورثہ کون دوسرے جو اللہ کے تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چشموں میں ہوں گے اور باغوں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جو ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت بھی کھوٹ کھپٹ ہوگی اللہ کہتے ہیں ہم اس کو نکال دیں گے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا نہ وہاں کوئی نکالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارا پا جائے گا سلامتی کے ساتھ، پھر جہنم اور جنت کے بیچ ایک پل ہوگا جس کو قنطرہ کہتے ہیں، وہاں پہ روک لیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے والے سارے ہیں لیکن کسی کا کسی نے حق مارا ہوگا، کسی کو کسی نے کوئی ہرٹ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قنطرہ والے پل میں سب کو روک کے اندر کے جو ہے نا صاف کرے گا سارے مظالم، اور ایک دوسرے کو دوسرے کا حق دلائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں بھی نیکیاں کم ہونے والی ہیں، پھر پولیس رات اللہ نے پار کرا دیا، لیکن نیکیاں کم ہونے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ لیول بھی کم ہو جائے گا۔ جنت کے 8 لیول ہیں، جہنم کے تو 7 تھے نا، جنت کے 8 لیول ہیں، اور جنت کا جو 8واں سب سے ٹاپ لیول ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ تو جس کو جنت الفردوس میں جانا ہوگا وہ اس کی نیکیاں کی کانٹ چھانٹ شروع ہوگی تو ہو سکتا پتہ نہیں کون سے طبقے میں نیچے والے جنت میں جائے گا۔ وہاں بھی جا کے بھی انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری نیکیوں کی کاٹ چھانٹ نہیں ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہاں ہم ان ظلموں کے ساتھ پہنچے، ہم دنیا میں اپنا معاملہ سیدھا کر لیں، آنیسٹ ٹو گاڈ۔ دنوں میں اگر کوئی کسی کو کوئی چھوٹی موٹی بات چاہتے ہوئے آپ نے کہہ دی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، نہ چاہتے ہوئے کہی ہے تو دوسرا بھی اس کو ریلائز کروا کے معافی منگوا لے۔ اگر ہم خیر خواہ ہیں نا ایک دوسرے کے کہ فلاں بات آپ کے بس کو تو ہوتا ہے، انسان کو خود سے کچھ چیزوں کا اس کی ہیبٹ بنی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا۔ جن گھروں میں تم کر کے بات کرتے ہیں ان کے لیے تو عام بات ہے، جن گھروں میں آپ جناب ہوتا ہے ان کے لیے تو یہی تم ہی گالی ہے، وہ بڑا فیل ہوتا ہے۔ میرا سیکنڈ بیٹا فرسٹ بیٹے سے کی شکایت مجھ پہ لگا رہا ہے، بھائی جان نے مجھے گالی دی ہے۔ میں کہا اللہ اللہ، بھائی جان نے گالی کہاں سے سیکھ لی؟ کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ کہتے انہوں نے کہا تم۔ تو اس کے لیے یہ تم گالی تھا، کیونکہ ہم آپ جناب کرتے ہیں نا، آپ ابراہیم ادھر آئیں، آپ علی ادھر آئیں، آپ یہ کریں، آپ یہ کھائیں، آپ وہ بیٹھیں، ہے نا۔ اور جن گھروں میں وہ کہتے ہیں، امی کو بھی کہتے ہیں امی تجھے پتہ نہیں چلتا، امی تو کھا لے، امی تو بیٹھ جا، اوف۔ تو یہ بے ادبی تو ہے نا۔ تو جن گھروں میں بے ادبی نہیں ہے تو ان گھروں میں تو پھر ہے کہ وہ بھی چیز فیل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی
آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر فیل ہوتا ہے نا کہ آپ اس ماحول کے عادی نہیں تھے تو کوئی آپ کو تم کر کے بول رہا ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھیا یہ اپنا لفظ تھوڑا ٹھیک کر لیں کیونکہ یہ میرے لیے ذرا سخت ہو رہا ہے. ہاں اس سے ان کو بھی ریئلائز ہو جائے گا. تو ورنہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو کوفت میں ڈالتی ہیں دوسرے کے معاملے میں نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو اللہ پاک جنت میں انسانوں کو کیسے لے کے جانا چاہتا ہے؟ صاف ستھرے کر کے، اندر کی ساری برائیاں خرابیاں اور جو ایک دوسرے کے حق مارے ہیں سب کو نتھار کے لے کے جانا چاہتا ہے. تو کنترا پہ یہ سارا حساب برابر کیا جائے گا، صاف ستھرے کیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی کانٹ چھانٹ باقی نہیں رہے گی. پھر انہیں اجازت ہوگی کہ جنت میں چاہیں. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی اپنی جنت کے گھر کو پھر جاننے والا اس طرح ہوگا بنسبت اس دنیا کے گھر کے جاننے سے. جس طرح اپنے دنیا کے گھر کو جانتا ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کو جانتا ہوگا کہ میرا گھر کہاں پہ بننے والا. پھر جنت کا جو دروازہ بہت وسیع ہوگا. جنت والے پھر ایک دوسرے کا انتظار کر کے جنت کے دروازوں میں کھٹے داخل ہونے کی کوشش کریں گے. یہ بھی دیکھیں نا کیسا بھائی چارہ ہوگا، کیونکہ ساری قدورتیں چھوٹا بڑا پن سب نکال دیا نا. اب کیا ہوگا؟ اب سب کو بیلنس میں اکٹھا کر کے داخل کیا جائے گا. جہاں جب دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی جڑ کے رہیں گے. ہاں سابقون الاولون ان کے دروازے علیحدہ ہوں گے. جو نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے نا ان کے دروازے علیحدہ ہوں گے. عام مسلمان مومن جو ہے نا ان کو اکٹھے دروازے سے داخل کیا جائے گا. ان کے دلوں سے ظاہراً اور باطناً ساری رنجشیں ختم، بالکل صاف ستھرے ہو گئے، کوئی غل باقی نہیں رہا. اور بس دھیان رکھنا ہے کہ یہ نیکیاں ہماری ادھر نہ ضائع ہوں، ہے نا، ہمارے پلڑ سے نیکیاں ادھر سے ادھر نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے دلوں سے ہر کھوٹ کپٹ نکال دی جائے گی. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر جنتوں میں جائیں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور انہیں وہاں کسی قسم کی مشقت سے کوئی پالا نہیں پڑے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. نبی عبادی، آیت کو دیکھیے، آیت 49 ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو خبر دے دے کہ میں بہت بخشنے والا رحیم ہوں. اللہ تعالیٰ بندوں کو مایوسی سے بچانا چاہتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو نہیں، رو زیادہ. اور آپ تو کہہ کے چلے گئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں پیچھے پھر رونے لگ گئے. پھر یہ وحی نازل ہوئی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ان کی طرف وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ان کے پاس آ کے فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. ابشروا وسددوا وقاربوا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم اپنے بندوں کے اوپر. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. اس طرح اللہ کی چال اور تدبیر سے بے خوف ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو ایمان کون سی حالت ہے؟ یہ مڈل والی حالت. اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں لیکن اس کے خوف سے ڈرتے بھی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا 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 چلاتے رہیں. کیونکہ اس کے خوف سے بے خوف ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جنت کے بارے میں کہ یعنی اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا جب جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو، تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے وہ جنت ہے. اور یہ جو جوانی ہے نا، جوانی، اس جوانی کی خوبصورتی میں ہر جمعے کو بازار لگا کرے گا
جس میں جو دنیا کا بندہ جنت کا بندہ وہاں پہ ایک پھیرا لگا کے آ گیا، اس کی خوبصورتی اور دو چار ہو جایا کرے گی، دو چند ہو جایا کرے گی، سبحان اللہ، لیکن رہیں گے جوان سارے۔ سوچیے ذرا، پڑھنا دادا سارے ہماری عمر کے ہو جائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کے جو اس لیول کے سب اپنی عمر کے ہو جائیں گے، جوانی کی عمر میں۔ فقالوا سلام۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اگلی جو بات ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنائیے۔ جب وہ آئے ان کے ہاں اور انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو جواب دیا۔ اس نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ انہیں پتا تھا، نبی ہمیشہ پہچانتے ہیں کہ فرشتے یا تو وہی لے کر آتے ہیں تو یا پھر عذاب لے کر آتے ہیں، تو وہ ڈر گئے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، اب کیا خبر لے کے آئے ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح ہے، کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا شاید غلطی نہ لگ گئی ہو ان کو، نا کسی اور کو دینی ہو، مجھے دے دی کیونکہ میں تو بڈھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یعنی ہم چوکے نہیں ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب کیا پتہ چلتا ہے؟ رحمت سے مایوس ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے، مومنوں کا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پیغام لانے والوں، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو جائے گی، رہے گی۔ جب یہ پیغام لانے والے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں لوگ شک کر رہے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو برائی سے منع کر رہا ہے اور اس کے عذاب کے ڈراوے دے رہا ہے تو یہ کہیں بہت دور ہے یہ چیز، کہ نہیں، اس پہ شک کر رہے تھے، ہم اس کو سچ کرنے آئے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہ خاص انسٹرکشن ہے، جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، پھر کیا ہوتا ہے ارادہ کر کے اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا انسان۔ جب ہم اللہ کے راستے میں مائگریشن کرتے ہیں، برائیوں کو چھوڑتے ہیں یا کہ کوئی اور اچھا سفر طے کرتے ہیں تو پھر پیچھے کا نہ چھوڑیں، سوچیں، پیچھے مڑ کر دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر یقین پورا رکھنے والا انسان نہیں بنتا، خاص طور پر جب باعث عبرت کسی قوم کو عذاب کا نمونہ بنانا ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ چکے رہ جائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے ان پہ پتھر پھینکنے والا ہوں، تم نے دیکھنا نہیں۔ دیکھیے ذرا، سوچیے، اللہ نے منع کر دیا لیکن اندر سے دل کرتا ہے ایک دفعہ دیکھ تو لو ذرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی بات پہ عمل نہیں نہ کرتے، بے یقینی کی حالت میں رہتے ہیں، وہ دراصل اپنا یقین بھی کھو چکتے ہیں۔ انسان کا ہدف انسان کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، پھر ویسے بھی چلتے ہوئے بھی انسان کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چل تو آگے رہا تھا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہو۔ کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایسے جا کے پلر سے جا کے ٹکراتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں پہ چلے گئے تھے۔ تو اپنی منزل کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جس رب کے بھروسے پر چھوڑ کر آئے تھے نا چیزوں کو، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اب اس کو بھول جائیں، مت سوچیں کہ بڑی، جب مائگریشن مسلمانوں نے بھی کی تھی، ایک بہت بڑی بات تھی نا، وہ ہنستا بھرتا گھر، بھرپور نعمتوں والا، ہر چیز کی ضرورت مہیا تھی گھروں میں، اب مائگریٹ ہو کے آئے ہیں تو خالم خالی ہے۔ تو کبھی افسوس نہ کریں کہ جو اللہ کے لیے چھوڑا نا، بس چھوڑ دیا نا، چھوڑ دیا، اور ان نعمتوں کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو پھر آج کے دن سے، وہ کہتے ہیں نا، حسرتیں ڈال ڈال کے وقت گزارنا کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہوتا تھا، ہمارے پاس تو یہ بھی ہوتا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوشحالی کے دنوں میں آج کے دن میں یاد کر کر کے اپنا آج گوا دیتے ہیں۔ جب انسان کو لاس ملتا ہے نا کاروباروں میں، ایک دم انسان اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے نا چوٹی سے نیچے لے آیا، تو پھر انسان سوچتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شہزادوں والی زندگی تھی آج فقیروں پہ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں عبرت ہے ہمارے لیے، اسے سیکھنا چاہیے کہاں غلطیاں ہوئی تھی، لیکن ہے کہ اس پہ ریچھتے رہنا یہ انسان کی مومن کی شان نہیں ہے۔
اور کامیابی کی ہمیشہ ضمانت آگے بڑھنے والوں کو ملتی ہے، پیچھے جانے والوں کو نہیں ملتی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے والوں کو نہیں ملتی، یاد رکھیے گا۔ پورا فوکس ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے میں، یہ ایک دوسرا نقطہ ہے اس کے اندر، کہ جب بھی جو کام کریں پورے فوکس کے ساتھ کریں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری حتی الامکان ہماری کوشش ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، یہ محفلوں میں بیٹھنا ہمارا پورا 100% ہو کہ ہم بات کو اخذ کر لیں۔ یاد رکھیے جس دین کی محفل میں بیٹھ کے باتیں نہ اخذ کر سکیں، یاد نہ رہے ہم نے کیا سیکھا تھا، پتہ کی باتیں نہ یاد رہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو پھر ہے کہ بہت ہی بدبخت انسان ہے کہ جس نے سلف صالحین کیا کرتے تھے، دین سیکھتے سیکھتے ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی تو استغفار کرتے رونے لگتے تھے۔ کہیں بدبخت نہ ہو جائے ہم کہ اللہ کی محفل میں جمع تو ہوں لیکن اپنے لیے کچھ اٹھا کے نہ جائیں، جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ چلے جائیں۔ تو یہ فوکس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیٹھے ہم ادھر ہوں، سوچ کہیں اور کہہ رہے ہوں اور پلان کہیں اور کا کر رہے ہوں، گھر جا کے اب کیا کرنا ہے، کتنے کام رہتے ہیں، کب سمیٹنا ہے، کیا کرنا ہے، بظاہر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں دین والوں کو، سیکھ رہے ہیں اور سر بھی دھن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن پیچھے دماغ پوری ایک سسٹم پہ لگا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے، انسان بھرپور فائدہ بالکل نہیں اٹھا سکتا۔ اور انسان یہ نہ کہے میں ملٹی ٹاسک رکھتا ہوں، میں 4 کام ایک ہی وقت میں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کچھ کام آپ کر سکتے ہوں گے، لیکن ہے کہ اللہ کا دین اور دنیا کا کام دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا دین اور دنیا کا کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہ دنیا بھی چلتی رہے تو دین بھی سیکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات مائنڈ میں پڑتی رہے گی، لیکن وہ جو 100% لینے والے تھے نا، بیٹھ کے لے رہے ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو سامنے بیٹھ کے لے رہے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر نکلنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں برابر نہیں رہتا۔ دنیا میں ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، میں نہیں چاہتی کہ ہم اس لاس کو جان بوجھ کے سمجھتی کہ اس لاس کو جان بوجھ کے ہم اویل کریں۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خوب تر ملتی ہے۔ آپ معراج کے موقع پر جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تھے تو آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں کی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ بیری ڈھانپ رہی ہے جو ڈھانپ رہی تھی، یہ نگاہ ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، نہ بھٹکی۔ یعنی آپ اپنے مقصد سے بالکل ایسے نہیں دیکھا کہ اچھا نیا ماحول ہے، نئی جگہ ہے، دیکھو تو صحیح دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کسی بندے نے آپ کو اپنی طرف بلایا کوئی بات کہنے کے لیے، آپ اس ماحول کو ہی نوٹ کرنے لگے، اچھا کیا ہے، کہاں بیٹھا، بڑا واو بڑی عالیشان بلڈنگ ہے، اور جو اس نے کہنا تھا وہ گھر گیا، پتہ ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کہا کیا تھا، اور چیزوں کو سمیٹ کے آگے۔ تو اللہ کے نبی، اگر دیکھیے اللہ کے نبی کو فطرتاً یہ چیزیں اللہ نے کیسے خوبصورت سکھائی تھی، کہا کہ نہ تو ان کی نگاہ بھٹکی، نہ ہی وہ ادھر ادھر انہوں نے کیا، اپنے مقصد پہ فوراً فوکس کیا۔ بلا شبہ اس نے اپنے رب کے پاس بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور ہم حج عمرہ کریں، رمضان آ گیا، ماشاءاللہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو فوکس ہمارا اندر ہوگا تو انشاءاللہ 100 کی 100 لے لیں گے۔ اگر فوکس اندر نہیں ہے تو پھر پوری طرح ہم وہ جو ایک رمضان کا مقصد تھا نا وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری عذاب آنے والا، راتوں رات لے کے نکلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ بڑی بات ہے نا، حفاظت کے لیے ایک مرد کو اپنے قبیلے کے پیچھے پیچھے نظر رکھ کے چلنا چاہیے۔ آگے چلے گا تو پیچھے بھیڑ بکریاں جو پیچھے جا رہی تھی نا وہ تو ساری ہڑپ ہو جائیں گی۔ جب چرواہا بکریوں کو چراتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، بکریاں آگے ہوتی ہیں، خود پیچھے ہوتا ہے۔ اور ایسے مرد جو کہتے ہیں کہ مجھے آگے، میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آتی رہا بس، وہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے مال کو، اپنی متاع کو، اپنی اس کو پیچھے رکھ رہے ہیں، خود آگے چل رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، پیچھے سے کوئی بھی آگے چک کے لے جائے کیا ہوگا، آپ بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلیں، کر سکتے ہیں یہ کہ پیچھے سے بچے کو کوئی بھی انگلی پکڑے، منہ پہ اس کو رکھے کوئی ایسا زہر یا جو بھی ہے بیہوش کرنے والا مادہ، تو بچے کی چیخ بھی نہ نکلے اور اٹھا کے لے جائیں۔ یہاں پہ کہا پیچھے پیچھے رہنا ان کے، لیکن تیری بیوی جو ہے اس کو ہم اچکنے والے ہیں۔ بس سب سے تنبیہ کر دو کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، سیدھے چلتے جاؤ، جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا۔ پھر صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔
اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے۔ لوط نے علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو؟ استغفر اللہ ربی، عام گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، میں خود دیکھ لوں گا، میرے پیچھے پڑا رہتا ہے تو میرا ٹھیکیدار نہ بنا کر، میری نماز سے تجھے کیا ملنے والا ہے، پڑھ لوں گا جب میں دل کرے گا۔ کیسی کیسی سخت زبانیں انسان بولتا ہے۔ تو بارہا ہم منع نہیں کر چکے دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں نا۔ اب حدیث کے حوالے سے بات بتاتی ہوں، قوم لوط کی تباہ کردہ بستیوں کا یہ حال ہے کہ یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے، یہ سب بدکار اور مجرم تھے۔ 4 لاکھ مرد تھے 4 بستیوں کے اندر، اور سارے بدکار تھے، سارے مجرم تھے۔ جبرائیل امین نے اسے پورے خطہ زمین کو، اب جبرائیل امین میں واضح کہہ رہی ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام نے اس پورے خطہ زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس پر اللہ کا غضب اور ہوا کہ اسے خطہ زمین پر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کر دی گئی۔ چنانچہ یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے دبا دیا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ یہی پانی بحر میت یا غرقاب لوطی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سخت عذاب تھا ان کے اوپر۔ تیری جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیری جان کی قسم، اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس پر وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ نشہ ہی ہے نا انسان کو جو ہوش میں نہیں آنے دیتا۔ کتنی سخت وعید ہے، فرشتے عذاب کا سندیسہ لے کے سامنے پہنچ چکے ہیں، سمجھ بھی آ چکی ہے، لیکن ان کو نشہ ہے کہ بس کہ وہ صرف بے قابو ہوئے ہیں۔ آخرکار پھوٹ پھوٹتے ہی ان کا زبردست دھماکے نے آ لیا۔ ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی بڑی ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں نشانیاں ہیں۔ وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سمانے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان صاحب ایمان ہوں۔ تو ایسے علاقوں پہ اگر کبھی گزر ہو تو اللہ کے نبی نے وہاں ٹھہرنے، وہاں کی چیزوں کو دیکھنے، ٹچ کرنے سے منع فرمایا۔ کہا اگر کوئی سفر ایسا تو نکلو، بس نکل جاؤ یہاں سے۔ یہاں تک کہ ہجر کے مقام پہ جب اللہ کے نبی کہیں ان کا پڑاؤ ہوا تو کسی ایسے کنویں سے عورتوں نے پانی لے لیا جس میں آٹا گوندا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو کہ یہ تو پانی زیر استعمال کرنے لگے، تو آپ نے فوراً کہا کہ آٹا گرا دو اور جو پانی جمع کیا اس کو پھینک دو اور نکلو یہاں سے، جلدی سے نکلو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو پہلے ایک مشورہ کیا کہ انہوں نے کہ ہم جا کے فجر کا انتظار کر لیتے ہیں۔ پھر پیچھے سے سارے صحابہ نے کہا کہ یا اللہ کے نبی ہم بہت سارے تھکے ہوئے ہیں نا، تو کیوں نہ ہم تھوڑا آرام کر لیں۔ تو ایسے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے متعین کیا کہ تو نگرانی کر لے، بعد کا آرام تجھے دے دیں گے ہم، تو نے اذان دینی ہے ٹائم پہ تو اٹھانا ہمیں۔ اب وہ بیٹھے ہوئے، باقی تو سو گئے ان کے دلاسے پہ، اور بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج سر پہ چڑھا اور اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی سب سے پہلے، اور آپ نے کہا کہ اے بلال یہ کیا ہوا، تجھے تو نگران بنایا تھا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ جس طرح اللہ کے نبی آپ لوگوں کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی، میرے کنٹرول میں تو نہیں تھی۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے دوسرا حکم دیا کہ فوراً جگہ چھوڑ دو، یہ فوراً جگہ چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس جگہوں میں انسان کو اس طرح کی نیکیوں سے محروم کر دیا جائے اس جگہوں کو کوئی زیادہ پاک نہیں سمجھا جاتا، اور جہاں عذاب آ جائے وہاں کھڑے ہو کے تبصرے کرنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، ان عبرتناک جگہوں میں سیلفیاں لینا، یہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ اگر گزر بھی ہو جائے تو عبرت سے دیکھو۔ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو، ہم نے بھی اس سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر اب آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دے،
یا اللہ جنتوں کے راستے پہ امن چین اور سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کے امیدوار پر رکھ۔ یا اللہ تیری رحمتوں سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مایوسیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پہ جما دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، اور ہمیں ہر خیر کے کاموں پہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔